اتنے کم تحقیق کے باوجود اتنی سائنٹیفک ڈسکوریز کر چکے تھے. دے ور گریٹ. لیکن آج جب ہم سائنس پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ مسلمان اونچائی پہ تھے. ہم پڑھتے ہیں ہماری کتاب میں ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ ایویسینا انگریز نام لگتا ہے نا, اس کا اصل نام ہے علی ابن سینا. ہم پڑھتے کتاب میں ایویسینا. کون سمجھیں گا ایویسینا مسلمان تھا؟ ہم پڑھتے ہیں کیمسٹری کے اندر ایک مشہور سائنٹسٹ گیبر نہیں, یہ جابر ہے, جابر ابن حیان. کون سمجھیں گا گیبر مسلمان ہے؟ وہ جابر ہے, جابر ابن حیان. ایسی کئی مثال دے سکتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ولیم ہاروی. 400 سال پہلے ولیم ہاروی کے پہلے ابن نفیس نے ایجاد کیا تھا, ڈسکرائب کیا تھا بلڈ سرکولیشن. اور ابن نفیس کے 600 سال پہلے نازل ہوا تھا قرآن جس میں لکھا ہے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. تو میڈیا کیا کرتی ہے؟ اگر مسلمان ودوان ہے اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مسلمان ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف 8 اسٹریٹجیز کا بیان کروں گا میڈیا کے بارے میں. اور یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم مسلمان ہم جانتے ہیں کہ میڈیا اچھے کام بھی کر سکتا ہے, برے کام بھی کر سکتا ہے. ہم مسلمانوں کو اس میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, اور افسوس کی بات ہے ہم نہیں کرتے. لیکن دشمن اسلام میڈیا کا پورا استعمال کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے. اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز میگزین میں 16 اپریل 1979 میں, جس میں کرسچن آتھر لکھتا ہے, ایک کرسچن ریسرچر لکھتا ہے کہ 150 سال میں سن 1800 سے سن 1950 تک کے اس 150 سال کے درمیان 60,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف. یعنی ہر روز 1 سے زیادہ کتاب لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ان 150 سال میں. ابھی 9/11 کے بعد 9 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ گئی. ہر روز کئی کتابیں لکھی جا رہی اسلام کے خلاف. ہم مسلمان اس میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہندوستان کی مثال لو. ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18 کروڑ 20 کروڑ 18 سے 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں. جب تحقیق کرتے ہیں کہ کوئی بھی دعوتی میگزین ہے ہندوستان میں, وہ کتنی تعداد میں چھپتی ہے؟ آپ ہندوستان کی دعوتی میدان کی میگزین لیں گے, چاہے انگلش ہو یا اردو ہو یا ہندی ہو, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں سامعین سے, آڈینس سے, کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دعوتی میگزین کتنی تعداد میں چھپتی ہے اور کون سی ہے؟ ہندوستان میں دعوتی میدان میں کون سی میگزین سب سے زیادہ تعداد میں چھپتی ہے؟ ٹرائی کر سکتے, گیس کر سکتے؟ اسلامک وائس, اس کی تعداد ہے 12,000 سے 15,000. 12,000 سے 15,000. امریکہ گیا تھا میں تو وہاں چند سال پہلے ایک میگزین ہے جو اسنا نکالتی ہے, ہورائزن. وہ ہر مہینے چھاپتی ہے 50,000. 50,000. یہ ہے مسلمان میڈیا کا استعمال کر رہی ہے. ایک کرسچن آرگنائزیشن ہے جسے کہا جاتا ہے جوہاز وٹنسز. مین اسٹریم کرسچن نہیں ہے, ایک آف شوٹ ہے, ایک چھوٹا سا شاخ ہے. جو مین کرسچنز کہتے ہیں یہ کرسچن ہی نہیں ہے. تو مین اسٹریم کرسچنز کہتے ہیں جوہاز وٹنس عیسائی ہے ہی نہیں, لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ میگزین ہے ان کی واچ ٹاور. واچ ٹاور یہ میگزین ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں چھپتی ہے کتاب؟ ایک عیسائی آرگنائزیشن آف شوٹ ہے, مین اسٹریم نہیں, ایک شاخ ہے. اکثر کرسچن کہتے ہیں کرسچن ہے. آپ گیس کر سکتے ہیں کتنی تعداد میں چھپتی ہے کتاب؟ کتنی تعداد میں؟ لاکھ کے آس پاس. 1 لاکھ کے آس پاس بھائی صاحب کہہ رہے. کوئی گیس کر سکتا ہے کتنی تعداد میں چھپتی ہے؟
मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, कोई कहता है लाख, कोई कहता है 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख क्या होता है पता है आपको? 2 मिलियन, 20 लाख। ये ऑक्शनिंग हो रहा है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, ऑक्शनिंग हो रहा है। ये वॉच टावर मैगजीन, इसकी तादाद छपने की है 37.1 मिलियन, 3 करोड़ 71 लाख। और ये हर महीने नहीं छपती, महीने में 2 बार छपती है, फोर्टनाइटली है। ये 4 कलर मैगजीन है, 4 कलर। इसकी क्वालिटी माशाअल्लाह। 37.1 मिलियन हर 2 हफ्ते, यानी हर महीने 74.2 मिलियन, हर महीने 7 करोड़ 42 लाख, 7 करोड़ 42 लाख। मुसलमान छापना तो दूर, सोच भी नहीं सकते हैं। छापने की बात दूर है, सोच भी नहीं सकते हैं। 74.2 मिलियन हर महीने, हर 2 हफ्ते 37.1 मिलियन। वही ऑर्गेनाइजेशन और एक मैगजीन छापती है, सिर्फ एक नहीं, अवेक। इसकी तादाद कितनी? हर महीने छापती है 35.754 मिलियन, यानी 3 करोड़ 57 लाख हर महीने छापती है वही ऑर्गेनाइजेशन। ये वॉच टावर छापती है 169 लैंग्वेजेस में। कितने? 169 लैंग्वेजेस में वॉच टावर। अवेक 81 लैंग्वेजेस में, 81 जबानों में छापती है हर महीने। और ये वॉच टावर 169 लैंग्वेजेस में हर 2 हफ्ते में छापती है। अक्सर ये किताबें फ्री बांटी जाती है, फ्री। नाम के लिए अगर खरीदने जाएंगे 2 रुपया, 2 रुपये की चाय भी नहीं मिलती आपको। छापने की कीमत कई ज्यादा। ये मीडिया का इस्तेमाल कर रहे तबलीग करने के लिए। हम मुसलमान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही हदीस में, सही बुखारी में, बल्लिगु अन्नी वलो आया, प्रोपगेट इवन इफ इट बी 1 वर्स। अगर एक भी आयत आप जानते हैं इस्लाम के बारे में, आप इसको दूसरे तक पहुंचाओ। ये क्रिश्चियन मिशनरी पूरा इस्तेमाल कर रहे मीडिया का। कई बार वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं। एक बार एक पोस्टर मुझे मिला था, एक पैम्फलेट। ये बड़ा पोस्टर भी है, ये पैम्फलेट है। मैंने एक अरब शेख से पूछा, शेख क्या लिखा है? नजदीक वाले पढ़ सकते, क्या लिखा है? अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद। मैंने शेख से पूछा, यहां भी माशाअल्लाह बहुत से लोग बैठे हुए, माशाअल्लाह, शेख मौलाना, अल्लाह मोहम्मद। मैंने कहा शेख गौर से पढ़िए। फिर से कहा अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गौर से पढ़िए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सब लोग बैठे, अरबी दान। दूर से तो कह रहे हैं, गौर करके पढ़ेंगे तो लिखा है अल्लाह मुहब्बा, अल्लाह मुहब्बा, गॉड इज लव, खुदा है प्यार। ये बाइबल का कोटेशन है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16। आम मुसलमान जब पढ़ेगा इसे चूमेगा, खीसे में डालेगा, चूमेगा। अल्लाह मोहम्मद, ये है लोग को बेवकूफ बनाना। ऐसा लिखा हुआ है कि आम मुसलमान अरबी दानी से अल्लाह मोहम्मद पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये अल्लाह मुहब्बा, खुदा है प्यार। ऐसा मैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई है पोस्टर्स। दूसरा पोस्टर में क्या लिखा है? रब्बाना, रब्बाना के बाद रब्बाना आतीना फिद दुनिया, फौरन। हमें आदत है पढ़ने की, गौर से पढ़ेंगे। लिखा है अब्बाना, आवर फादर, हमारे वालिद, हु आर्ट इन हेवन, हलोड बी दाय नेम। पढ़ेंगे रब्बाना आतीना फिद दुनिया, रब्बाना ने अब्बाना, हमारे वालिद। डिसीट। कोशिश करते हैं मीडिया का इस्तेमाल कर रहे, हक से इंसान नहीं आता है तो इंसान को बेवकूफ बनाना।
ایسے کئی مثال آپ اگر میری کیسٹ دیکھیں گے، ڈیسیٹ ان کرسچن ایونجلزم، ابھی وقت کم ہے تو کئی مثال پیش کر سکتا ہوں میں. ڈیسیٹ ان کرسچن ایونجلزم، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرسچینٹی پروڈکٹ از 0 بٹ مارکیٹنگ از 100%. مارکیٹنگ میڈیا الحمدللہ ثم الحمدللہ 100%، پروڈکٹ 0. اسلام پروڈکٹ 100%، ماشاء اللہ، مارکیٹنگ 0. پروڈکٹ ہمارا دین جو ہے ماشاء اللہ 100%. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، صرف دین جو صحیح دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام. لیکن ہم مسلمان اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے، ہمارے رسول کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے. اللہ کے رسول فرماتے بلغوا انی ولو آیا، کہ آپ ایک بھی آیت جانتے اسلام کے بارے میں اسے پھیلاؤ. لیکن ہم مسلمان نہیں پھیلاتے. کیوں؟ آپ کرسچن مشنریز کو دیکھیں گے، اگر آپ جانتے جمی سویگیٹ کے بارے میں، جمی سویگیٹ جس نے شیخ احمد دیدات کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، اس کا خرچہ ایک سال میں اس کو کم از کم $400 ملین چاہیے. ہر روز $1 ملین سے زیادہ اس کا خرچہ ہے. 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہر روز خرچہ ہے اس کا دعویٰ کرنے کے لیے. 5 کروڑ سے زیادہ ہر روز جمی سویگیٹ. اور ایسے امریکہ میں کئی آرگنائزیشن ہیں جن کا دن کا خرچہ $1 ملین سے زیادہ ہے، 5 کروڑ سے زیادہ ہے. میں ساری دنیا میں کوئی بھی دعوتی اسلامک ادارے کو نہیں جانتا ہوں میرے علم میں جو 10% بھی یہ خرچہ کرتا ہے. میں نہیں جانتا ہوں. اللہ عالم، میں ایک سینکڑوں دعوتی آرگنائزیشن میں جا چکا ہوں. کوئی بھی دعوتی آرگنائزیشن پوری دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کا خرچہ 10% بھی ہے. میں نہیں جانتا. آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا آج، جیسا میں نے کہا کہ میڈیا اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ میڈیا سے بچو، اور میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. اور سب سے مشہور میڈیا آج کی تاریخ میں ہے وہ ہے ٹیلی ویژن. اس ٹیلی ویژن پہ اچھائی بھی برائیاں بھی ہے، لیکن برائیاں زیادہ ہے. ہمارے علماء، ہمارے شیخ، ہمارے دانشور کہتے میڈیا سے بچو، میں ان کے ساتھ ہوں. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ 20,000 سے زیادہ چینلز ہے. اس کا بجٹ ہے $400 بلین. صرف امریکہ میں 2,000 سے زیادہ چینل ہے، اس میں 100 سے زیادہ کرسچن چینل ہے. یو کے میں کتنے چینل ہے؟ ساری دنیا میں سینکڑوں کرسچن چینلز ہے، عیسائی چینلز ہے، ہندو چینلز ہے، جین چینل ہے. ہمیں ماننا پڑے گا 99% جتنے بھی سیٹلائٹ چینلز ہیں حرام ہے. ماننا پڑے گا 99% سے زیادہ جتنے سیٹلائٹ چینلز ہیں حرام ہے. آبسینٹی ہے، اریانیت ہے، اسلام کے خلاف ہے، واہیات پناہ ہے، پورنوگرافی ہے، حرام ہے. ماننا پڑے گا. اسی لیے ہمارے اسکول میں جو بھی ایڈمیشن لیتا ہے اس کے گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم اگر اس میڈیا کو جو غلط چیز پھیلاتی ہے کیوں نہ اسے صحیح چیز میں تبدیل کرے. ہم اگر دیکھیں گے کرسچن چینل سینکڑوں ہے. صرف ہندوستان میں ساؤتھ انڈین لینگویجز میں کئی چینلز ہیں کرسچینٹی پھیلانے کے لیے. اور سب سے فیمس چینل دنیا میں گاڈ ٹی وی. گاڈ ٹی وی 1995 میں شروع ہوا تھا. اس کا بجٹ میں نہیں کہوں گا، بہت ہے. 15 سیٹلائٹس پہ آتا ہے. مسلم سیٹلائٹ چینل کتنے ہیں؟ سب سے پہلا اقرا 1998 میں. آج میری تحقیق کے حساب سے 50 اسلامی چینل بھی نہیں ہیں، اور 30 سے زیادہ عربی چینل ہیں. عربی چینل مطلب دعوتی نہیں، اصلاح کر رہے عربوں کے ساتھ. اچھا کام کر رہے الحمدللہ، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن دعوتی میدان میں نہیں ہے. ہارڈلی 10 یا 15 مسلم چینلز ہوئیں گے ساری دنیا میں جو غیر عربی زبان میں ہیں. ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں، میڈیا کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے. ہمیں یہ میڈیا جو اسلام کے خلاف جنگ کر رہا ہے، ہمیں اسے دعوتی میدان میں بدلنا چاہیے. اور 3 سال پہلے
میں نے انگریزی میں یہی موضوع پہ تقریر کی تھی دبئی میں، جب شیخ محمد راشد المختوم جب انہوں نے مجھے بلائے تھے، دعوت دی تھی ہولی قرآن انٹرنیشنل ایوارڈ جو ان کا ہوتا ہے سالانہ، دبئی میں تقریر کی تھی 2005 میں اکتوبر میں. اور اس وقت ماشاءاللہ لوگ کہتے تھے دبئی میں سب سے بڑا مجمع تھا، 11,000 لوگ تھے. دبئی میں 4,000 5,000 ڈانس کے لیے آتے ہیں، لیکن اسلامک تقریر کے لیے 11,000 سب سے بڑا مجمع تھا. تقریر کیا تھا میڈیا اینڈ اسلام وار اور پیس. اور میں نے کہا کہ میڈیا اسلام کے خلاف جنگ کر رہی ہے، لیکن اسلام میڈیا سے امن کرنا چاہتا ہے. اور اس امن کا پیغام پہنچانے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 مہینے بعد جنوری 2006 میں ایک نیا چینل وجود میں آیا جس کا نام ہے پیس ٹی وی. اللہ کی مدد سے الحمدللہ یہ چینل وجود میں آیا جو 2/3 حصہ 2/3 انگریزی میں ہے اور 1/3 اردو میں ہے، 1/3 حصہ. اور ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی دعا کی. چینل شروع کرنا تو مشکل ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد قرآن اور حدیث پہ چلانا اور مشکل ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی تھی میں نے کہ اگر چینل کو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چلا سکوں تو بند کرنا بہتر ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے الحمدللہ 3 سال ہونے آ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے الحمدللہ مقبولیت کی. اور ابھی الحمدللہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اسلامک سیٹلائٹ چینل ساری دنیا میں وہ ہے پیس ٹی وی الحمدللہ. جولائی تک کے 3-4 مہینے تک کے سارے دنیا میں تھا، صرف ساؤتھ امریکہ میں نہیں تھا، کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی جاننے والے بہت کم ہیں، اردو جاننے والے نہیں کے برابر ہے. لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے ہم نے اس علاقے کو بھی کور کیا. اور آج ہم سارے دنیا میں جو بھی انسان چاہتا ہے اگر ڈش لگائیں گا تو اس چینل کو دیکھ سکتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل اسلامک چینل آج کے تاریخ میں ہے پیس ٹی وی. ہمیں کئی کمپلینٹس آئے جو اردو نہیں جانتے، کہنے لگے یہ اردو میں کیا بیچ میں تقریر آتی ہے، ہمیں سمجھتا نہیں، یہ اردو کو نکال دو. اردو جاننے والے کہنے لگے یہ کیا انگریزی میں بیچ میں آتا ہے، ہم انگریزی نہیں جانتے، انگریزی کو نکالو. ہم دونوں کے بیچ میں پس گئے. چند لوگ ہیں جو اردو انگریزی جانتے وہ خوش تھے. اس تقریر کے دبئی کے تقریر کے بعد 3 مہینے بعد پیس ٹی وی وجود میں آیا. اور ہم اللہ سے دعا کرتے انشاءاللہ اس تقریر کے بعد انشاءاللہ 6 یا 8 مہینے بعد مئی جون یا جولائی میں 2009 میں انشاءاللہ ایک نیا چینل پیس ٹی وی اردو انشاءاللہ وجود میں آئے گا. تاکہ ہم دونوں کی دعا لے سکے. اردو والے بھی خوش ہوں گے، یہ اردو چینل 100% اردو رہے گا اور پیس ٹی وی صرف 100% انگریزی میں رہے گا. اور دونوں 24 آورز انشاءاللہ سیٹلائٹ شروعات میں اس دنیا کے 70% حصے میں موجود رہے گا. اور کچھ مہینے میں انشاءاللہ ہماری کوشش رہیں گی کہ پیس ٹی وی اردو بھی ساری دنیا میں دکھائی پڑے، چاہے امریکہ ہو، چاہے یو کے ہو، چاہے آسٹریلیا ہو. اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں. اور ہم ناچیز جو نہ عالم ہیں نہ مولانا ہیں، صرف ایک چھوٹا سا مبلغ ہوں، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں. اور ماشاءاللہ لاکھوں لوگ موجود ہیں اس میدان میں اور کروڑوں لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ دعا کریں کہ انشاءاللہ ایسے کئی چینل وجود میں آئیں جو اسلام کا صحیح پیغام دنیا میں پھیلائیں. اور اس بات کے ساتھ میں تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن شریف کی اس آیت کے ساتھ جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا تھا، سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، بہت بہت جزاک اللہ. آپ نے میڈیا اور اسلام، جنگ یا امن، اس پر انتہائی معلوماتی خطاب فرمایا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. گویا کہ آپ نے آج یہ ثابت کر دیا لاکھوں لوگوں کے سامنے اور کروڑوں لوگوں کے جو لوگ اس پیس ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اسلام امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، اور اسلام امن سکھاتا ہے اور سلامتی سکھاتا ہے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. خواتین و حضرات، ہمارا جو اب سب سے زیادہ دلچسپ سیشن ہے، جو سوال و جواب کا سیشن ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وہ سیشن بھی شروع کرنے والے ہیں. اس کے لیے چند باتوں کا لحاظ کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے تاکہ یہ سیشن دلچسپ بھی ہو اور کامیاب بھی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج کی اس نشست میں ہمارے یہاں 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. ایک مائک اسٹیج کے بائیں جانب میرے لیفٹ کی سائیڈ میں، اور ایک بھائیوں کی جانب بیچ میں، اور ایک خواتین کے اندر. سوال کرنے والا پہلے اپنا نام اور پروفیشن بتائے، یعنی پیشہ بتائے. سوال کرنے والوں میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو یا کوئی غیر مسلم خاتون ہوں، بہن ہوں، تو انہیں پہلے موقع دیا جائے گا. جو بھی سوال کیا جائے سوال اختلافی نہ ہو اور فقہی یعنی مسئلہ مسائل کے سوالات نہ ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں اور غیر مسلم بہنوں کو اسلام کے متعلق کسی طرح کا سوال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی. اور میری عاجزانہ درخواست ہے اور گزارش ہے مسلم بھائیوں اور بہنوں سے، بشرطے کہ اگر ان کو موقع ملے سوال کرنے کا، اگر ان کو سوال کرنے کا موقع ملے تو ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہونے چاہیے. عنوان ہے آج کی تقریر کا میڈیا اور اسلام، جنگ یا امن. اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی، اور جو آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر سوال غیر ضروری یا نامناسب ہوا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں اور شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میری ہر طرح سے مدد کریں گے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسلام انسانیت کے لیے حل 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس بلائی تھی، اور اس کے لیے دنیا بھر کے اسپیکروں اور مقرروں کو دعوت دی. تقریر کرنے والوں میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تھے، جج حضرات بھی تھے. الحمدللہ آپ کے تعاون، اور جیسا کہ ذاکر نائک صاحب نے شروع میں کہا کہ ہم نے اتنے انتظامات کیے، لیکن اسلام سے آپ کا تعلق اور اسلام سے آپ کی دلچسپی اور اسلام سے آپ کی محبت نے ہم کو ہرا دیا. ہم ہار گئے، ہم انتظامات نہ کر سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں ویلکم کہتا ہوں ان ہندو بھائیوں کو بھی، اور ان کرسچن بھائیوں کو بھی، اور ان سکھ اور جینی بھائیوں کو بھی، جو کھلے دل کے ساتھ اوپن مائنڈڈ ہو کر ہمارے 10 روزہ پروگرام میں برابر وہ شریک ہوئے، اور الحمدللہ ہماری اس اسٹیج سے ان کو سوالات کیے جانے کا موقع بھی دیا گیا. خواتین و حضرات، اب میں سوالات و جوابات کا سیشن باقاعدہ شروع کرتا ہوں. میری گزارش ہے والنٹیئر حضرات سے
کہ اس بات پر خاص طور پر دھیان دیں کہ اگر نان مسلم بھائی ہوں یا نان مسلم خاتون ہوں تو ان کو پہلے سوال کرنے کا موقع دیا جائے. سوال ہم شروع کریں گے خاتون کے شعبے سے، بہنوں کے شعبے سے، مائک نمبر 3 سے. اگر بہنوں میں کوئی غیر مسلم بہن ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے اور وہ بہن سوال کر سکتی ہیں. جی سسٹر. بہن کا سوال تھا کہ الحمدللہ کل اس نے اسلام قبول کیا تھا اس بڑے مجمع میں. وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک نام تجویز کروں. جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے، آپ اپنا نام عائشہ رکھ سکتی ہے رضی اللہ عنہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا نام تھا. آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے نماز سکھانے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پہ لے کے آنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتا ہے الحمدللہ. اور ان میں سے اگر آپ سیکھنا چاہتی ہیں عربی زبان میں نماز، تو میری یہ رائے ہے کہ آپ ضرور کوئی اپنی مسلمان سہیلی کا سہارا لیجئے، یا آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتی ہے اور ہم آپ کو طریقہ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے. اور کئی کتابیں موجود ہیں. جب تک آپ عربی زبان نہیں جانتی ہے تب تک کم از کم جو بھی آپ جانتی ہے کم از کم اشارے کے ساتھ جس طریقے سے ایک مسلمہ کو نماز میں کھڑا ہونا چاہیے، قیام، رکوع، سجود، وہ دیکھ کے آپ شروع کر سکتے. آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں کہ جب تک میں 100% نماز سیکھوں گی، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، ایک سال بعد. آپ اگر اب سے اسلام قبول کر چکی ہے، جو بھی آپ تھوڑا بہت بھی جانتی ہے صلاح کے بارے میں، آپ انشاءاللہ اس سے شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی صلاح، آپ کی نماز کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک کہ آپ جتنا بھی جد و جہد کر سکے، آپ عربی میں جو صلاح میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے، وہ سب سیکھنے کی کوشش کیجئے. آپ عربی زبان نہیں جانتی تو ٹرانسلیٹریشن کا سہارا لے سکتی ہے. اگر یہ نہیں جانتی، کم از کم ترجمہ جو بھی آپ اس کے بارے میں جان سکے وہ آپ اگر ذہن میں صرف رکھیں گے، اور جس طریقے سے اشارن قیام اور سجود کا پالن کر سکیں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا. اور آپ اپنے کوئی مسلم سہیلی کا سہارا لیجئے، یا آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آ سکتی ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی جلد آپ کو صحیح طریقہ دکھائیں گے، اور آپ جس طریقے سے عام مسلمان پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھ پائیں گے انشاءاللہ. مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال. Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے، ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کریں. پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے. کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یوکے میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے، اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے.
اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھیں. تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے، ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے، جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے، وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی، فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز، اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے، جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس، کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے، ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے، پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہے، ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے، آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال، کیا ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے، بھائی چارہ پیدا کرے؟ جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی فو دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے. آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مورتی نہیں. یہ لکھا ہندو مذہب میں، عیسائی مذہب میں، یہود مذہب میں، سکھ ازم میں، پارسی ازم میں، اسلام میں. جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں بھائی سوال کریں. جی السلام علیکم جناب، میں راج چٹیا بائی پروفیشن سول انجینئر. صاحب کیا ہے، ضروری ہے کہ ایک غیر مسلمان اگر کوئی مسلمان بننا چاہے اسے اپنا نام بدلنا ہو، یا پھر جیسے کہ ختنہ کی ضرورت وہ کرنا ہے، یا پھر خدا کی عبادت میں اگر میرے گھر والے رشتہ دار دوستوں سے چھپ کر کرتا ہوں، اس حالات میں بھی کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں کیا نہیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ اگر ایک غیر مسلمان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام بدلنا ضروری ہے؟ نام بدلنا ضروری نہیں، لیکن اگر نام شرکانہ ہے، شرک کا نام ہے، شرک کے قریب ہے تو بدلنا چاہیے، ورنہ بدلنے کی ضرورت نہیں، بدلنا فرض نہیں ہے. کئی صحابہ جو پہلے غیر مسلم تھے اسلام قبول کے، نام وہی تھا. اگر نام میں شرک کی بو آتی ہے تو بدلنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے پوچھا ختنہ کرنا ضروری ہے. ختنہ کرنا فرض نہیں لیکن بہتر ہے، سنت موقدہ ہے، اگر کرے تو بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں کو بتانا ضروری ہے، کہنے گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جان کا خطرہ ہے تو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے. آپ اور اللہ کے درمیان ہے، آپ اور اللہ جانتے ہیں، یہ کافی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، کسی کو نہیں بتائیں گے، پھر بھی آپ مسلمان رہ سکتے. لیکن اگر بتانے سے جان کا خطرہ نہیں تو بتانا بہتر ہے،
تو کہ آپ اسلام کو اور کھلے طور پہ فالو کر سکتے ہیں، لیکن چھپ کے بھی فالو کرنا ہے تو بھی اس کی اجازت ہے. کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ That's why I asked the question with you. I'll think over then. انشاءاللہ تحقیق کرو، امن کے مذہب کی پڑھائی کرو. جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ بنا کسی کو بتائے بھی آپ اسلام قبول کر سکتے ہیں. Thank you, sir. Thank you, sir. بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو، کوئی نان مسلم بہن ہو تو سوال کر سکتی ہے. My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے. ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، جس کا جواب میں دے چکا ہوں. ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں. اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے، جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی. اور کئی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے. لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں، اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، تو دو چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو اپائش ہو چکی ہے، اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے. اگر میری بہن اپائش ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے. تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے. الٹا کیوں نہیں اجازت ہے؟ عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا. اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھے گا والد کا نام کیا ہے، کہ آپ کو دو نام دینے پڑیں گے. اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی. اور کئی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے. لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا. اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے. یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. اے مین از مور سیکشل بایولوجیکلی ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے. ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے وہ کہے گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس. اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا
کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے. عورت اگر بانجھ ہے, بچہ پیدا نہیں کر سکتی, پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے, پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی کو پتا لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا, بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے, لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں. اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے, چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس, اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے, پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں, وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے, اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے, طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں, قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی, لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. ہوپ آنسر دا کوشچن. مائک نمبر 1 میں. Assalamu alaikum. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knocks me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے, یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب, اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا